سورہ بقرہ کی آیت ہے، خدا دعویٰ کر رہا ہے ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین۔ اللہ کہہ رہا ہے کوئی ایسی خشک چیز نہیں اور کوئی ایسی تر چیز نہیں کہ جس کا ذکر میں اللہ نے قرآن میں ذکر نہ کیا ہو۔ اسی آیت کے ذیل میں مفسرین نے امام صادق علیہ السلام سے ایک حدیث نقل کی ہے۔ مولا نے فرمایا اگر کوئی شخص کہے کاش یہ بھی قرآن میں ہوتا، اپنی خواہش کا اظہار کرے کاش یہ چیز بھی قرآن میں ہوتی، مولا نے فرمایا وہ بھی قرآن میں موجود ہے۔ مولا نظر کیوں نہیں آتی؟ مولا نے فرمایا یہ تمہاری بصارت کا تعلق ہے، اس لیے کہ تمہاری آنکھوں کی بصارت موجود ہے لیکن دل کی بصارت نہیں ہے، اور اسی لیے امام نے فرمایا کہ آنکھوں کا نہ ہونا قابل برداشت ہے، دل کی بصارت کا نہ ہونا یہ قابل برداشت نہیں ہے۔ فرمایا اسی طرح سے جامع الاخبار میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک حدیث ہے، مولا نے فرمایا ما من حرف من حروف القرآن الا ولہ 70 معنی۔ فرمایا قرآن کے جتنے بھی حروف ہیں، کوئی شمار کر لے کتنے حروف ہیں، الحمد کی الف سے لے کر کے والناس کے سین تک کتنے حروف بنتے ہیں مجھے نہیں معلوم۔ فرمایا قرآن کے جتنے بھی حروف ہیں ان حروف میں سے کوئی ایسا حرف نہیں ہے کہ جس کا 70 معنی نہ ہو، یعنی قرآن کے ایک حرف کا مولا نے فرمایا 70 معنی ہے، رسول اللہ سے منقول ہے۔ اور ایک حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام سے یہ سورہ توحید کی ایک آیت ہے، اللہ الصمد، اللہ الصمد، دو جملے ہیں، ایک اللہ ہے ایک الصمد ہے۔ لفظ اللہ کو سائڈ پہ کریں، الصمد کے حروف شمار کریں تو میرے خیال میں 5 حروف بنتے ہیں، اجازت دیں تو شمار کر لیتے ہیں، الف لام صاد میم دال، 5 حروف ہیں۔ اب یہ 5 حروف ہیں نا، الصمد کے 5 حروف، اب دیکھنے میں 5 حروف ہیں لیکن ان کے اندر کیا موجود ہے پوچھا امام محمد باقر علیہ السلام سے۔ مولا نے فرمایا اے کاش کہ مجھے کوئی ایسا انسان مل جائے کہ جو مجھے آ کے کہے کہ اے فرزند رسول مجھے دین، اسلام، شریعت اور ایمان یہ قرآن سے مجھے تعلیم دیجئے۔ مولا نے فرمایا پورا قرآن تو دور کی بات ہے نا، یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ فرمایا میں پورا دین، اسلام، ایمان، شریعت یہ الصمد کے 5 حروف سے سمجھا سکتا ہوں، 5 حروف سے میں سمجھا سکتا ہوں، یعنی دیکھنے میں یہ 5 حروف ہیں لیکن وہی بات مولا نے فرمایا ایک حرف کا 70 معنی ہے۔ اور اہل سنت نے بھی اس روایت کو لکھا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس ابن عبد المطلب سے، جو مذہب امامیہ کے سب سے پہلے غیر معصوم مفسر قرآن ہیں اور امیر المومنین کے لائق ترین شاگرد بھی ہیں اور چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ امیر المومنین سے منقول ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس راوی ہیں کہ نماز عشاء پڑھی مسجد کوفہ میں، امیر المومنین نے میرے سامنے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کرنا شروع کی، موجود ہے میرے ساتھ، ایک صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد پر۔ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر بیان کرنا شروع کی، بیان کرتے گئے با کی تفسیر ختم کی تھی، سین کی تفسیر پہ پہنچے تھے، میرے ساتھ رہیے گا، پہلا حرف ہے با، دوسرا ہے سین۔ فرمایا با کی تفسیر ختم کی، سین کی تفسیر پہ پہنچے تھے، آغاز ہی کیا تھا، مولا نے دیکھا اور فرمایا ابن عباس طلوع فجر ہو چکی ہے۔ میں نے عرض کی ہاں مولا طلوع فجر ہو چکی ہے۔ اس وقت مولا نے فرمایا ابن عباس کاش یہ رات اتنی لمبی ہو جاتی، چلتے طلوع قیامت کے ساتھ مل جاتی تو بھی میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کے فضائل ختم نہ کر سکتا۔ پھر فرمایا اگر میں چاہوں لو شئتو، اگر میں چاہوں میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کو اتنا بیان کر سکتا ہوں کہ اگر اس کو کتابی شکل میں ڈالا جائے تو اتنی کتابیں چھپ سکتی ہیں کہ ان کو اٹھانے کے لیے آپ کو 70 اونٹ کی ضرورت پڑے گی، 70 اونٹ کی ضرورت پڑے گی اگر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تفسیر کو بیان کرنا شروع کروں تو۔
ایک سلوات پڑھے محمد والے محمد پاک۔ لہذا یہ دوسری چیز ہے کہ جس میں اللہ نے علوم اولین اور علوم آخرین کو جمع کیا ہے۔ اس کے پیش نظر اس حقیر کے سامنے متعدد روایات اور احادیث ہیں، آیات قرآنی ہیں، لیکن تفصیل میں جانا نہ، اشارتاً میں تھوڑا سا آگے جانا چاہتا ہوں۔ تیسری چیز کہ جس میں اللہ نے علوم اولین اور علوم آخرین کو جمع کیا ہے، اس چیز کا نام ہے وجود امیر المؤمنین۔ توجہ چاہوں گا، اس چیز کا نام ہے وجود امیر المؤمنین۔ یہ جو امیر المؤمنین کا سر سے لے کر پاؤں تک یہ جو وجود مبارک ہے، یہ وجود مبارک وہ وجود ہے کہ جس میں اللہ نے علوم اولین اور علوم آخرین کو جمع کیا ہے۔ اس کے اندر اللہ نے جمع کیا ہے۔ حضرت عمار یاسر سے روایت ہے، مولا امیر المؤمنین ایک صحرائی سفر کر رہے تھے۔ عمار کہتا ہے میں نے دیکھا تا حد نگاہ چیونٹیاں ہیں۔ میں نے بڑی حیرانگی سے امیر المومنین کی طرف دیکھا اور عرض کی مولا اللہ کی مخلوقات میں کوئی ایسی مخلوق بھی ہے کہ جو ان چیونٹیوں کی تعداد بتا سکے، ان چیونٹیوں کی تعداد بتا سکے؟ مولا نے میری طرف دیکھ کے فرمایا عمار یاسر کیسی باتیں کر رہے ہو، تو چیونٹیوں کی تعداد کی بات کرتا ہے، تیرا امام بتا سکتا ہے ان کی تعداد کتنی ہے، ان میں نر کتنے ہیں مادہ کتنے ہیں۔ پھر فرمایا عمار یاسر تو نے سورہ یاسین جانتے ہیں نا، قرآن میں ہے وہی سورہ یاسین، جب ہمیں ضرورت پڑتی ہے، کوئی مر رہا ہوتا ہے یا مر جاتا ہے، مرنے والے کو مزید مارنے کے لیے پڑھتے ہیں یا مر جاتا ہے تو بخشوانے کے لیے پڑھتے ہیں، وہی ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے قرآن کسی کی زندگی لینے کے لیے نہیں آیا، اس کو زندگی دینے کے لیے آیا ہے۔ اس لیے غرر الحکم میں امیر المومنین کا بڑا خوبصورت جملہ ہے، فرمایا القرآن حی لم یمت، فرمایا قرآن ایک ایسا زندہ ہے جس کو کبھی موت نہیں آ سکتی۔ تو جو اتنا زندہ ہے وہ تمہاری زندگی لینے کے لیے نہیں آیا، تمہیں اصول زندگی بتانے کے لیے آیا ہے۔ اور فرمایا الظاہر القرآن ظاہرہ عمیق باطنہ انیق، فرمایا قرآن کا ظاہر خوبصورت ہے، باطن بڑا گہرا ہے، اور اس گہرائی تک پہنچنے کے لیے یا رسول اللہ چاہیے یا رسول اللہ کے بعد ان کے جانشین چاہیے، ورنہ کوئی اس گہرائی تک درک نہیں کر سکتا۔ تو سورہ یاسین، مولا نے فرمایا عمار یاسر سورہ یاسین پڑھی ہے مولا؟ ہاں پڑھی ہے۔ فرمایا سورہ یاسین کی آیت ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، اللہ کہہ رہا ہے میں نے ہر شے کو امام مبین میں رکھا ہے۔ مولا ہاں پڑھی ہے۔ فرمایا جانتے ہو امام مبین سے مراد کون ہے؟ مولا آپ بتا دیجئے۔ مولا نے فرمایا اس امام مبین سے مراد تیرا امام علی ابن ابی طالب ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں اہل سنت کے متعدد حوالہ جات کے ساتھ یہ روایت لکھی ہے، اور وسائل شیعہ میں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی رسول اللہ منبر پہ تشریف فرما ہے اور اپنے اصحاب کو بتا رہے ہیں کہ آج قرآن کی یہ آیت اتری ہے کل شیء احصیناہ فی امام مبین، کہ اللہ کہہ رہا ہے میں نے ہر شے کو امام مبین میں رکھا ہے۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر محفل میں کھڑے ہوئے اور سوال کیا یا رسول اللہ اس امام مبین سے مراد قرآن ہے؟ مولا نے فرمایا نہیں۔ توجہ چاہوں گا، مولا قرآن ہے؟ فرمایا نہیں۔ مولا تورات ہے؟ فرمایا نہیں۔ مولا زبور ہے؟ فرمایا نہیں۔ مولا انجیل ہے؟ فرمایا نہیں۔ مولا پھر اس امام مبین سے مراد کیا ہے؟ روایت کہتی ہے مسجد کا دروازہ کھلا، امیر المومنین مسجد میں داخل ہوئے۔ جب امیر المومنین داخل ہوئے، امیر المومنین کو دیکھا پیغمبر نے، ساتھ اشارہ کیا اور ان دو بزرگواروں کو خطاب کر کے فرمایا انہ ھذا ھو الامام المبین قد احصى اللہ تبارک و تعالی فیہ علم کل شیء، فرمایا وہ امام مبین کہ جس میں اللہ نے علوم اولین و آخرین کو جمع کیا ہے، وہ تورات نہیں، زبور نہیں، انجیل نہیں، قرآن نہیں، بلکہ اس سے مراد میرا بھائی علی ابن ابی طالب ہے۔ ایک پھر بھی صلوات پڑھ دیں۔